یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ساری تعریف، ساری بڑائی، ساری کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا ہی سینسٹیو ٹاپک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس کا حق ادا نہ کر سکوں، لیکن میری کوشش بہرحال ہوگی۔ اور اس کے اوپر بولتے ہوئے دل بھی بہت خراب ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے حقائق ہیں کہ اسے بیان کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور اسی امر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ وہ ہے قتل مومن۔ اب بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان جب زندگی گزارتا ہے نا، تو اس کو اپنی زندگی کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ اس کو شیلٹر کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اسے ہدایت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ہدایت ان ضرورتوں میں بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک پوائنٹ ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی بقا اور اس کے تحفظ اور اس کے استحکام کے لیے ایک دوسرے انسان کے دل میں اس کا احساس ہونا، اس احترام کا احساس ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگر دوسرے انسان کے دل میں اس کا احساس نہیں ہوگا تو وہ دوسرے انسان کی زندگی کو بالکل ارزاں سمجھے گا، اور وہ اس کی جان لینے میں بھی بالکل تامل نہیں کرے گا۔ اس لحاظ سے انسانی زندگی کی بقا کا انحصار اس چیز پر بھی ہے کہ دوسرے انسانوں کے دل کے اندر اپنے جیسے بنی نوع انسان کے لیے ایک ہمدردی ہو، ایک احساس ہو، ایک احترام ہو۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے کسی انسان کو خون کے سوا یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ یعنی یہ اتنی زیادہ اہم چیز ہے۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بات جب سامنے آ جاتی ہے نا، اس کے بعد کوئی بات باقی رہ نہیں جاتی، کوئی بات باقی رہ نہیں جاتی۔ پھر میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی سامنے آپ کے رکھتی ہوں، تاکہ اللہ کی بات اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم اپنے جو بات ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں بات کرنے کی کوشش کروں گی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کی حرمت کے بارے میں فرمایا کہ اے کعبہ، اے کعبۃ اللہ، تو کس قدر پاکیزہ ہے، اور تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو کتنے اونچے مقام والا ہے، اور تیری حرمت کس قدر زیادہ ہے۔ اس کے باوجود قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مومن کے مال اور جان کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیرے اس مقام میں حرمت سے کہیں زیادہ ہے۔ ابن ماجہ۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم مسلمانوں کی کتنی بڑی آرزو ہوتی ہے، کتنی تڑپ ہوتی ہے کہ ہم خانہ کعبہ جائیں اور خانہ کعبہ کا دیدار کریں، اور وہاں جا کر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، اس کی عبادت کریں، سر تسلیم خم کریں، اور کتنی آرزو ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو جب سامنے رکھتے ہیں تو کیا فرمایا ہے کہ کعبے سے زیادہ ہے مسلمان کی جان کی حرمت، اس کی عزت کی حرمت۔ آپ امیجن کریں کئی دفعہ ہم ڈھونڈتے ہیں بڑی بڑی نیکیوں کو، بڑی بڑی بھلائیوں کو، اور وہ والی نیکیاں اور بھلائیاں بالکل ہمارے پاس ارد گرد پھیلی ہوتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی،
اور ہم ڈھونڈتے ہیں دور جا کے. کہتے ہیں نا یہ شاعر حضرات کہتے ہیں, بڑا خوبصورت ایک شعر مجھے یاد آ گیا اس موقع پر, کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں, وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. کہ وہ تو ہمارے ارد گرد ہے, ہمارے پاس ہے, آس پاس ہے. دراصل اللہ تعالیٰ کو اپنا کنبہ, یہ پوری مخلوق اللہ نے بنائی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا, تو پوری مخلوق کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اپنا کنبہ, اپنی مخلوق بہت عزیز ہے. تو جو بھی کوئی اس کی مخلوق کا دھیان کرتا ہے, اس کی جان مال اور عزت کا احترام کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت مہربان ہو جاتا ہے, بہت مہربان ہو جاتا ہے. خدمت خلق سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہونا بالکل یقینی ہے. اور ہمیں بہت سی روایات ملتی ہیں, میں کیا کیا بیان کروں, یہ آپ نے بارہا کیونکہ پڑھی ہوں گی, سنی ہوں گی, تو وہ پھر رپیٹ کرتے ہوئے بندہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ کامن ایک مثال ہے. تو آپ سب نے یہ سنا ہوگا کہ کس طرح کسی ایک عورت کی کیسے بخشش ہو گئی تھی کہ کتے کو پانی پلایا تھا, کہ وہ جاندار مخلوق تھی, انسان کے ساتھ بھی یہ رویہ نہیں کیا تھا. اور آپ سب کے علم میں ہے کہ جو بھی شخص اپنے والدین کو پیار بھری نظر سے دیکھتا ہے تو اسے حج کا ثواب ملتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. دراصل ان نکات کے اوپر ہمارا زیادہ فوکس نہیں ہے. ہم عموماً یہ ریچولز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, تو اس کے اوپر بھی ایک تو فوکس کی ضرورت ہے. دوسرا, آج کل کے تناظر میں بھی ان نکات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. پھر جب قرآن پاک کی آیات ہم سامنے رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھتے ہیں, تو اس میں وہ ایک بڑی مستند بات ہو جاتی ہے. میری اور آپ کی کہی ہوئی وہ بات نہیں رہتی, کیونکہ مطلب ہماری بات جو ہے ہم عقل سے زیادہ تر کام لیتے ہیں نا, لیکن عقل دھوکہ کھا جاتی ہے. لیکن وہی الہی کا علم کبھی ہمیں دھوکہ میں نہیں رہنے دیتا, وہ ہمارے کانسیپٹ کلیئر کرتا ہے. اس لیے ہدایت لینے کے لیے سب سے بڑا اور مستند ذریعہ جو ہے وہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. پھر اسی طرح سے فرمایا گیا ہے نا کہ جو کبیرہ گناہ ہیں اس میں کیا ہے, سب سے پہلے تو شرک ہے, پھر والدین کی نافرمانی بھی ہے, اور پھر قتل مومن بھی ہے. یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں ہے. پھر خالق کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی مخلوق کی جان جو ہے وہ تلف کی جائے؟ خالق کیسے گوارا کر سکتا ہے اس چیز کو, اس بات کو؟ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے. پھر ہے کہ اور جو شخص, یہ فرمان ہے کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ کا غضب اور لعنت ہے, اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب مہیا کر رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے قرآن پاک میں. پھر وہ ہے کہ 3 طریقوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں: شادی شدہ زانی, اور جان کے بدلے جان, اور اپنا دین ترک کر دینا. یعنی اس کے علاوہ جو ہے قتل جو ہے وہ بالکل حرام ہے. لیکن ان معاملات میں اگر کسی سے کوتاہی ہو گئی ہو تو پھر اس کی جان لی جا سکتی ہے, کیونکہ قرآن پاک میں ہے نا کہ اے عقل والو, تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے, شاید کہ تم تقوی حاصل کرو, تاکہ کیا ہو, لوگوں کو عبرت حاصل ہو. کیونکہ قصاص کا مطلب ہوتا ہے جان کے بدلے جان. مثلا ایک بندہ ہے اور وہ عادی قاتل ہے اور اس نے کسی بندے کی جان لے لی ہے, اگر اس بندے کو چھوڑ دیا جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ پھر مزید دوسرے لوگوں کو قتل کرے گا. تو دوسرے لوگوں کو قتل سے بچانے کے لیے, دوسرے لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے پھر بہتر ہے کہ اس کی جان لے لی جائے, تاکہ معاشرہ امن میں آ جائے. کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ مجرموں کے ساتھ بھی ہمدردی رکھتے ہیں کہ کیوں اس کی جان کیوں لے لی, اگر اس نے معافی مانگ لی تھی, معافی تو اس نے مانگ لی, لیکن یہ ہے کہ مطلب جو جان چلے گئی اس کا تو کوئی اس طریقے سے تو کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا نا. تو وہ پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جان کے بدلے جان لی جا سکتی ہے, لیکن ادروائز نہیں. اچھا, اب آج کل کے تناظر میں انہی حالات کو رکھتے ہوئے تھوڑا سا اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کل کے حالات کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ایک تو یہ جو ہمارے ملک میں, تھوڑی سی میں بات کروں گی
گو کہ یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے، لیکن تھوڑی سی بات کرنی اس کے اوپر بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو ہمارے ملک میں یہ جو دھماکے کیے جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر فرقہ بندیاں کی جاتی ہیں اور کسی کو جان سے تلف کر دیا جاتا ہے اور دھماکوں سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو کیا یہ لوگ مومن ہیں یا یہ مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں جو اپنے ہی بہن بھائیوں کا، اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کا کی جان کو اس طرح سے وہ تلف کر دیتے ہیں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ میں تو بالکل ببانگ دہل کہوں گی کہ مجھے تو ان کے ایمان پر شک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یہ میری بات نہیں ہے، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی بھی شخص حالت ایمان میں نہ چوری کر سکتا ہے، نہ قتل کر سکتا ہے، نہ یہ بدکاری کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان مشکوک ہے۔ تو ان لوگوں کو وہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ مسلمانوں نے یہ کیا، تو میں ان کو مسلمان نہیں کہتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، کیونکہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں فتویٰ دوں۔ لیکن جو بندہ کسی دوسرے بندے کی جان لے لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس وقت حالت ایمان میں نہیں ہوتا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ زیادہ تر لوگ وہ دشمن کے ایجنٹ ہوتے ہیں یا بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر جب انسان جو ہے نیگیٹیوٹی میں چلے جاتا ہے تو وہ پھر جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اس لحاظ سے انسان کو مطلب عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا دھیان رکھنا اور دوسروں کی جان مال اور عزت کا احترام کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور آج کل کے تناظر میں فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ غیر مسلم ہے جو مسلمانوں کے اوپر کر رہے ہیں، اور یہ انتہائی اس کی پرزور مذمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کل کے دور میں ہم لوگ جو ہیں یہی ہے نا کہ مذمت کر لیں، احتجاج کر لیں، ان کی چیزوں کو بائیکاٹ کر دیں، اور الحمدللہ جتنا ہو سکتا ہے کوشش تو ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ صرف کہنے سننے سے یہ بات نہیں ہے۔ یہ جو صاحب جو ہے نا اقتدار لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہیں، ان کے کا فرض ہے ان کا، سارے مسلمان کنٹریز کا یہ فرض ہے کہ وہ آگے بڑھ کے کچھ نہ کچھ پریکٹیکلی ان کے لیے کچھ کریں، کچھ فوجی امداد بھیجیں یا کچھ کریں۔ اٹس ہائی ٹائم ناؤ۔ مجھے نہیں یہ سمجھ آتی کہ اتنے لوگوں کی جانیں تلف ہو رہی ہیں اور کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ یہ بہت دیکھیں، میں ایک بات بالکل میں ایک صاف دلی سے میں بات کہوں گی، وہ لوگ سرخرو ہیں، ان کی جانیں جا رہی ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ جس کی جان جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شہید ہوتا ہے، وہ تو شہید ہے، وہ تو ہمیشہ کی زندگی پا جائیں گے، گو کہ وہ دیکھا نہیں جاتا، دل خراب ہوتا ہے وہ دیکھ کے، وہ ہمیشہ کی زندگی پا جائیں گے، وہ شہید ہیں، وہ سرخرو ہیں۔ پتہ کیا ہے؟ آزمائش ہماری ہے، اس چیز کو کوئی نہیں سمجھ رہا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور کیسے یہ غیرت گوارا کرتی ہے کہ ان کے اوپر بامبو اوپر سے گر رہے ہیں، نیچے سے ان کے جو چیزیں ہیں ضروریات زندگی ان کی وہ پوری نہیں ہو رہی، اور وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں سارے مسلمان کنٹریز۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ سارے جو کنٹریز ہیں اگر زیادہ نہیں تو کچھ مل کر کچھ نہ کچھ فوجی کمک بھیجیں، کچھ نہ کچھ تو کریں نا۔ بیان بس داغ رہے ہیں ہم نے اتنا وہ بھیج دیا، ان کو کمک بھیج دی، یہ کر دی، وہ کر دی، وہ بالکل ناکافی ہے۔ اور پہلے کیا ہوتا تھا کہ کہیں مسلمان کو تکلیف ہوتی تھی تو پہنچ جاتے تھے، وہ بڑی بڑی داستانیں آپ نے سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، میں کیا کہہ دہراؤں، کیا بات کروں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ظلم کی انتہا ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے، اور یہ کہ میں تو اس کی پرزور مذمت کروں گی۔ جان تو جانی ہوتی ہے نا انسان نے، خواہ بستر پر جائے، خواہ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جائے، تو وہ سرخرو ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ہمارے ملک کو اور امت مسلمہ کو خاص طور پر کسی بڑی پکڑ سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرے، بہت فضل کرے سب کے اوپر، لیکن یہ کرتوت اچھے نہیں ہیں، یہ کرتوت اچھے نہیں ہیں۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ پھر یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس طرح کی صورتحال میں یا اللہ تو کن کے خزانوں سے ان کی مدد فرما، یا اللہ تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تو دیکھ رہا ہے، تیری مخلوق سفر کر رہی ہے، گو کہ وہ جنت پا جائیں گے، وہ سرخرو ہیں لیکن ان کا اوپر جو مظالم ہے وہ دیکھے نہیں جاتے، تو یا اللہ ان کی مدد فرما، اپنے کن کے خزانوں سے مدد فرما، اپنی غیبی مدد فرما، دشمنوں کا زور توڑ دے، کافروں کا زور توڑ دے، ان کے قدم ڈگمگا دے، ان کا جیسے تو نے مدد کی تھی جنگ احد میں، جنگ احزاب میں مسلمانوں کی، کہ ان کے جو
کافر لوگ تھے، جو منکرین حق تھے، ان کے خیمے اکھڑ گئے تھے، دیگیں الٹ گئی تھیں، تو یا اللہ ایسا ہی کوئی معجزہ کر دے، اور تو کوئی صورت ابھی نظر نہیں آ رہی، تو یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی تو ہے نہیں، اب تو انتہا ہو گئی ہے، یا اللہ کچھ مدد کر ان کی، اپنے فرشتوں سے، اپنے لشکروں سے ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے بہت زیادہ حفظ و امان میں رکھے، اور یہ ہے کہ ہر طرح کے ناگہانی آفات سے بچائے، اور جن کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی تائید و نصرت انہیں حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔